السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، سب سے پہلے تو یہ کہ ہاں، آج کے ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آپ میں اس چینل کو سبسکرائب کر دو اگر کل آپ کو ایپیسوڈ چاہیے تو، ورنہ میں نے نہیں دینی ہے ایپیسوڈ۔ آپ کو پتہ ہے میں سنڈے کو چھٹی مارتی ہوں، لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر سوچا ہے کہ میں اس چینل کے لیے ایک اور سرپرائز ایپیسوڈ بھی دوں گی، کیونکہ وہ میری فرینڈ کا چینل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس چینل کو کامیابی سے چلا سکے۔ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کے ریلیٹڈ چینل بنا رہے ہیں یا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بہت کامیاب ہو۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو روز کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کرو، اور پلیز ایک اور ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کرنے آئی ہوں کہ پلیز 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 آپ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ جلد سے جلد اس کا چینل 1000 سبسکرائبرز کا ہو جائے۔ تو بس یہی بات کرنی تھی، باقی آپ لوگوں سے میں ناراض ہوں جی، کیونکہ کل آپ لوگوں نے لائک نہیں کیے، 2 ایپیسوڈز تھی اور اتنے کم لائکس۔ ناراض تو خیر میں ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لائی ہوں، کیونکہ میں ایک اچھی بچی ہوں اور آپ لوگ سارے گندے ہو۔ سارے نہیں، جن لوگوں نے کیا ہے لائک وہ تو اچھے ہیں میری طرح، کیوٹ سویٹ، لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا وہ سارے گندے ہیں۔ تو اچھی لسٹ میں آ سکتے ہو لائک کر کے، جلدی سے لائک کر دو۔ خیر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے شدت جنون قسط نمبر 85، تحریر عریش شاہ۔ یہ کمرہ کافی بڑا اور کافی خوبصورت تھا۔ ہوٹل میں ان کے آرام کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس سے کمرہ بھی کافی پسند آ گیا تھا اور یہ لوکیشن بھی کافی خوبصورت تھی۔ دامیار نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت لوکیشن پر ہوٹل بک کروایا تھا، جہاں پر وہ لوگ 3 دن تک رہنے والے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس آتے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی تھی، جہاں کا نظارہ بے حد حسین تھا۔ سامنے گارڈن میں بے شمار پھول سجے ہوئے تھے۔ اگر عبادت یہاں ہوتی تو یقیناً بہت خوش ہوتی، اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور بہت ساری تصویریں بنا کر عبادت کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ واو، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے! تم کہاں ہو اس وقت عزا؟ اسے فوراً ہی دوسری طرف سے وائس نوٹ سننے کو ملا تھا۔ اسے سنتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں اس وقت دامیار کے ساتھ مسافرآباد میں ہوں۔ وہ مجھے ہنی مون پر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں کہیں دور نہیں جانا چاہتی، تو وہ مجھے گھمانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم 3 دن تک یہاں رہیں گے۔ اس نے وائس میسج ریکارڈ کرتے ہوئے سینڈ کیا تھا۔ جب اسے دوسری طرف سے عبادت کی کال ریسیو ہونے لگی، یقیناً وہ اس کا میسج سن چکی تھی۔ السلام علیکم عبادت، کیسی ہو تم؟ اس نے فون ریسیو کرتے ہوئے عبادت سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو تم؟ اس نے بظاہر نارمل سے لہجے میں بات شروع کی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ بیبی کیسا ہے اور زران بھائی؟ کافی ڈسپوائنٹڈ ہیں تم سے، صرف زران ہی نہیں بلکہ سب لوگ۔ یہ تم نے کیا کیا عزا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ کیسے برداشت کر لیا تم نے یہ سب کچھ اکیلے عزا؟ تم نے کیوں کسی کو نہیں بتایا ان سب چیزوں کے بارے میں؟ وہ دامیار شاہ تمہیں بلیک میل کرتا رہا تھا، اس نے زبردستی تم سے شادی کی، یہ ساری چیزیں ہم سے کیوں چھپائی تم نے؟ کیا تمہیں اپنے بھائیوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس نے خاموشی سے
اس کی پوری بات سنی تھی عبادت۔ مجھے اپنے بھائیوں پر پورا یقین تھا۔ میں جانتی تھی میرے بھائی مجھے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، لیکن مجھے دامیار پر یقین تھا۔ اگر وہ زبر بھائی پر گولی چلا سکتا تھا تو پھر انہیں مروا بھی سکتا تھا۔ اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ اگر میں نے دامیار کی باتیں نہیں مانی تو وہ میرے بھائیوں کو نقصان پہنچائے گا، اور صرف نقصان ہی نہیں پہنچائے گا بلکہ انہیں مار دے گا۔ میں اس وقت اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھنے کی قابلیت مجھ میں رہی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ویسے بھی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ میں جانتی تھی دامیار شاہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ نکاح نامہ لے کر میرے گھر پہنچ جائے اور مجھے میرے بھائیوں کی نظروں میں گرا دے۔ وہ بے وقوفی تو میں نے کر دی تھی عبادت، لیکن اس کے بعد مجھے اس چیز کا بہت زیادہ پچھتاوا رہا۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کاش میں یہ کسی نہ کسی کو بتا دیتی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دامیار مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کسی بھی طرح یہ بات میرے گھر والوں تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے میرے لیے آسان راہ نکالی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے اور میں اس رشتے کو قبول کر لوں اور یہ نکاح والی بات یہیں چھپ جائے۔ مجھے عزت بچانے کے لیے، اپنے بھائیوں کا مان بچانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک لگا، اور پھر میں نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے ایزا، میں تمہاری پرابلم کو سمجھ سکتی ہوں۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ اس وقت تم مجبور تھی، لیکن اب تمہاری کون سی مجبوری ہے بتاؤ مجھے۔ اب ایسی کون سی مجبوری ہے جو تمہیں اس شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اب تو تمہارے بھائیوں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے نا، ساری حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تو ختم کرو اس رشتے کو اور یہاں آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس آ جاؤ، اپنے اصل رشتوں کے پاس آ جاؤ، عبادت اس سے کہہ رہی تھی۔ اور وہاں آ کر کیا کروں میں عبادت؟ ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جاؤں، اپنے بھائیوں پر بوجھ بن جاؤں؟ کیا لگتا ہے تمہیں دامیار شاہ کبھی مجھے طلاق دے گا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اتنے جتن کر رہا ہے۔ اس خاندان میں اس نے شادی کی جس سے وہ نفرت کرتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ساری زندگی میرے بھائی پریشان رہیں گے، میرے ماں باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو گھر بٹھا کر رکھیں گے۔ کیا ہوگی میری زندگی وہاں پر عبادت؟ زران بھائی لاکھ اچھے وکیل سہی، لیکن وہ کسی آدمی کو اس کی بیوی کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور وہ محبت کا دعویٰ دار ہے۔ مجھے اس کی محبت آزمانے دو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ دے گا میری خاطر، تو مجھے دیکھنے دو کہ وہ میری محبت میں کیا کر سکتا ہے۔ مجھے ایک موقع تو دینے دو اسے۔ مانا وہ لاکھ غلط سہی، لیکن جب سے اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے میں نے اسے کسی اور عورت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ نہ تو میرے گھر میں شراب نوشی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی آ کر جوا کھیل رہا ہے۔ اب تک اس گھر میں کوئی باہر کی عورت آ کر میرے شوہر کے ساتھ
وقت نہیں گزار رہی۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں تمہیں، وہ کہتے کہتے اس سے سوال کرنے لگی۔ عبادت جو اسے غور سے سن رہی تھی صرف ہاں ہی بول پائی۔ مجھے لگا تھا وہ بدل جائے گا، مجھے لگا تھا کہ میں صرف اس کی ایک رات کی طلب ہوں، لیکن نہیں عبادت، وہ نہیں بدلا ہے۔ وہ اور شدت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ عبادت پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر اعتبار ہونے لگا ہے۔ ہاں عبادت، میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے۔ عبادت، میں نے اسے موقع دیا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں اس موقع کے ساتھ اعتبار بھی دوں۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے فون اپنے کان سے الگ کر چکی تھی۔ نہیں عبادت، مجھے محبت نہیں ہے اس انسان سے۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ لمحے میں انکار کر گئی۔ میرے بس اس پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں۔ تم بتاؤ، کیا مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ سوال تم خود سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ میرے کہنے سے تم اس پر اعتبار نہیں کرو گی۔ یہ فیلنگز تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا دل مانتا ہے اس پر اعتبار کرنے کے لیے تو کر لو اعتبار۔ اگر تم نے اسے موقع دے ہی دیا ہے تو اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا اعتبار اسے گناہ کی طرف جانے سے روک دے۔ ہو سکتا ہے تمہارا اعتبار اسے وہ سارے گناہ کرنے سے روک دے جو وہ پہلے کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالی ہی اسی وجہ سے ہو کیونکہ تم اسے راہ راست پر لاؤ۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہیں چن رکھا ہو اس انسان کی ہدایت کے لیے۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے اس کا اعتبار کرنے کی، اسے سمجھنے کی۔ اگر تم نے موقع دے ہی دیا ہے تو پھر اسے پوری طرح سے موقع دو۔ اس کے ماضی کو کھرید کر اسے اس کی پرانی غلطیوں کا احساس دلانے سے بہتر ہے کہ اس کی آنے والا کل تم بہتر بناؤ، اور تم کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ اسے اس کے ماضی سے نکال کر ایک بہترین فیوچر دو۔ تمہیں اس کی محبت پر یقین آ گیا ہے نا؟ اس کے کردار پر بھی یقین کرو۔ زران گھر آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے دروازے کے باہر گاڑی روکتے دیکھ کر عزا سے کہا تھا، جبکہ وہ بھی الوداعی کلام کہتی فون بند کر چکی تھی۔ I'm sorry بابا، I'm so sorry۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس انسان کو ڈھونڈ رہی تھی اپنے کردار کی گواہی دینے کے لیے، اور وہ انسان میرے ہی کردار کو داغدار کر گیا۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں، آپ آج میری وجہ سے ہیں۔ شاید یہ تکلیف میری کبھی کم نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتی۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتی، کاش میں سب کچھ ٹھیک کر پاتی۔ لیکن بابا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اب آپ کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ پلیز اٹھ جائیں، صرف ایک دفعہ اٹھ جائیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اپنی بیٹی کی بات مان لیں بابا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ بابا کو دنیا جہان کا کوئی ہوش نہ تھا۔
جب آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایک گڈ نیوز ہے، تمہارے بابا کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہے اور وہ اچھے سے رسپانس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پر بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں اس ہاسپٹل کے ٹینشن زدہ ماحول میں اب رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اگلے ہفتے میں انہیں 1-1.5 ہفتے میں انہیں گھر پر شفٹ کر دیا جائے گا، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں اپنے بابا کا خیال رکھوں گی، میں خود ان کے پاس رہوں گی، مجھے کسی پر یقین نہیں ہے، وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، وہ اس کا اعتبار نہیں جیت سکا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت کہ وہ اسے چھوڑ کر ان دوغلے رشتوں پر یقین کر رہی تھی جو صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کر رہے تھے۔ اپنا خیال تم رکھتی نہیں ہو اور وکالت کرنی ہے تم نے۔ اس کے آتے ہی وہ پتہ نہیں کیا کھا رہی تھی جسے چھوڑ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز ایک طرف پھینکتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وکالت اور اپکایوں کا کیا تعلق ہے، یہ بتائیں مجھے، وہ کلی کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کیا تعلق ہے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو اور یہ جو حرکتیں تم کر رہی ہو نا، اس سے تم ٹھیک رہ بھی نہیں سکو گی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن، پریشانیاں سب چھوڑ کر صرف اور صرف خود پر فوکس کرو۔ لیکن مجال ہے جو تم میری کسی بات کو سمجھ لو۔ وہ اسے سہارا دیتا کمرے میں لاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زران، اس سے زیادہ میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اب کیا کروں آپ بتائیں؟ ٹائم سے سوتی ہوں، ٹائم پہ جاگتی ہوں، ہیلدی کھانا کھاتی ہوں، الٹی سیدھی چیزیں بھی کھانا چھوڑ دی ہیں، صرف اور صرف بچے پر فوکس ہے میرا، اور تھوڑا بہت آپ پر بھی۔ کہیں آپ جیلس نہ ہو جائیں میرے بیبی سے، وہ کہتے کہتے اینڈ پر شرارت سے بولی۔ ہاں، یہ اچھا کر رہی ہو تم۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے یہ ہمارا بیبی شہیر اور بارک بھیا کے بیبی سے پہلے آئے گا نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں۔ ارے ہاں زران، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میری تو ٹمی بھی دکھنے لگی ہے، مطلب میرا چوتھا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ زران، 5 مہینے کے بعد ہمارا بیبی آ جائے گا، ہم سب کو کیا کہیں گے؟ وہ جلدی کیوں آ گیا؟ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے اسے دیکھتی سوال پوچھنے لگی۔ ارے میری جان، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہہ دیں گے کہ ہمارے بیبی کو دنیا میں آنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلدی آ گیا۔ ہمارے بچے کو تم نہ پریشان مت ہوا کرو، اس وقت تمہیں صرف اور صرف خود پر اور ہمارے بچے پر فوکس کرنا چاہیے۔ تم نہ زیادہ پریشان مت ہوا کرو، اس وقت تمہیں صرف اور صرف خود پر اور ہمارے بچے پر فوکس کرنا ہے۔ ناظمہ کے کیس کو بھی تم تھوڑا ہلکا لے لو تو زیادہ اچھا رہے گا، میرا مطلب ہے تم اس پر زیادہ دھیان مت دو، بار بار اس چیز کی ٹینشن لینے سے نہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟
کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ میں ناظمہ کے کیس کو چھوڑ دوں اور آپ جیسے چاہیں اسے ہینڈل کریں؟ زران، میں نے اس کیس پر اتنی محنت کی ہے، اتنا سب کچھ ریسرچ کیا ہے۔ میری جان، میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ٹینشن سے دور رہو۔ تم ان سب چیزوں کی ٹینشن نہ لو۔ قتل و غارت کیس، سنوائی، یہ ساری چیزیں کافی اسٹریسفل ہوں گی نا تمہارے لیے، اور میری بات یہ ہے کہ تم کسی بھی ٹینشن زدہ ماحول میں نہ رہو۔ آپ کی بات کو میں سمجھ رہی ہوں زران، لیکن مجھے اس کیس میں پوری طرح سے آپ کو اسسٹ کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ناظمہ کو انصاف دلانے میں آپ کے ہم قدم رہوں، اور اب تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کتنے اچھے سے کام کیا ہے اس کیس پر۔ اس کی ریسرچ، ڈیٹیلنگ، سب کچھ میں نے کتنے اچھے سے کیا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے، وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولا تو وہ سچ مچ میں کھلکھلا اٹھی تھی۔ زران کے منہ سے اپنی وکالت کی تعریف سننا تو جیسے اس کا خواب بن گیا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس ویڈیو کی کاپیز بنوائی تھی نا؟ میرا مطلب ہے اوریجنل پرنٹ کی کاپیز بنوائی تھی تم نے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، کل آفس جاؤں گی نا تو کروا دوں گی، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ لیپ ٹاپ میں تم نے سیو کر لی ہوں گی؟ زران نے ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ USB کہاں ہے یہ بتاؤ، میں خود اسے چیک کر لیتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تو آفس میں ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ویڈیو کلپ تم نے اپنی USB میں سیو کی تھی یا وہی جو ناظمہ نے تمہیں دی تھی ثبوت کے طور پر؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کاپی ہی نہیں کی اب تک تو ظاہری سی بات ہے وہ جو ناظمہ نے دی تھی اسی میں ہے، لیکن آپ اس طرح سے سوال پر سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میں نے کوئی غلطی کر دی کیا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ آج دوپہر میں وہ ناظمہ آفس میں آئی تھی اپنی USB مانگنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے ابھی تک وہ کاپی نہیں کیا۔ میں نے وہ USB اس کے حوالے کر دی۔ مجھے لگا آفس میں ایسے ہی پڑی ہے، تم نے وہ ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی کی وجہ بتانے لگا۔ اتنی سی بات، میں ابھی ناظمہ کو کال کر دیتی ہوں، وہ USB واپس دے دے گی۔ ناظمہ بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر کے آفس میں کام کرنے والے کسی نیک انسان نے وہ ویڈیو کلپ ناظمہ کے حوالے کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ناظمہ سے منگوا لوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ تمہارے مارکس کٹیں گے لڑکی، اتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے USB ڈیٹا کاپی نہ کر کے۔ وہ اس کے بال پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اسے بتا رہا تھا۔ آپ میرے نمبر کاٹیں گے؟ وہ معصومیت سے کہتی اسے دیکھتے سوال کرنے لگی۔ اب میں کام اور پیار کو مکس تو کرنے سے رہا نا، نمبر تو تمہارے کٹیں گے، وہ اس کی گردن پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ناراض سی اس کی سانسیں خود پر بکھرتی محسوس کر رہی تھی۔ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ کمرہ پسند آیا تمہیں؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اتنا وقت لگتا ہے کیا یہ سب کچھ کرنے میں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں میں کسی عورت کو نہیں جانتا جس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں گا، وہ بولا تو ایزا کو حیرت ہوئی تھی۔ نہ جانے
وہ اس کے سوال کا الٹا جواب کیوں دیتا تھا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں صرف پوچھ رہی ہوں کیا سچ میں اتنا وقت لگتا ہے یہ سب کچھ کروانے میں؟ ہاں وقت تو لگتا ہے نا، ساری انفارمیشن دینی پڑتی ہے، نکاح نامہ دکھانا پڑتا ہے کہ اس فیملی ہوٹل میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں یا کسی باہر کی لڑکی کو۔ اور سوری میں تھوڑا غلط جواب دے گیا، مجھے لگا کہ تمہیں یہ لگا کہ میں باہر کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، اسی لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ عزا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ دامیار کو لگا تھا کہ وہ اس پر شک کرتی ہے، اسی لیے بات بات پر وہ صفائیاں پیش کرنے لگتا تھا۔ نہیں، وہ میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، ضروری نہیں کہ میری سوچ غلط کی طرف ہی جائے۔ اب زران بھائی کی بھی اتنی ساری لڑکیاں دوست ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اب میں یہاں گر کر بے ہوش ہو جاؤں تو تھوڑا اوور نہیں ہو جائے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں شکی ہوں۔ اسے برا لگا تھا، اس کا یہ انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ کیا تم نہیں ہو؟ سچ سچ کہو، اگر میں وہاں نیچے کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر 2 منٹ گپیں ماروں تو کیا تمہارے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے یا میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا تھا، ہاں میں کروں گی اعتبار، میں کیوں کچھ الٹا سیدھا سوچوں گی؟ وہ کچھ پریشانی سے بولی تو اب کی دفعہ دامیار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں، اور تم فکر مت کرو، مجھے تمہاری یہ بات بری نہیں لگی ہے اور نہ ہی کبھی لگے گی۔ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ تم مجھ پر اعتبار کر سکو۔ میں نے کب تمہیں اپنا اعتبار دلایا؟ کب تمہیں یقین دلایا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں؟ میں جانتا ہوں مجھ پر اعتبار کرنے میں تمہیں ابھی بہت وقت لگے گا، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میرا ماضی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس ماضی کے ساتھ تم مجھے کبھی ایک اچھے انسان کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ اس چیز کے لیے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، اور اگر میں اعتبار کروں تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، تو شاید میں یہ احسان زندگی بھر چکا نہیں سکوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، باہر جگہ بہت خوبصورت ہے، پھول بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے عبادت کو تصویریں بھی بھیجی۔ وہ ایک بار پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ دامیار نے آہستہ سے اس کی نازک سی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی رکھی تھی۔ ہاں بہت خوبصورت جگہ ہے اور لائٹنگ بھی اچھی ہے، لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ صبح چلیں گے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں ویسے یہاں اس سے بھی کافی خوبصورتی ہے، لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے تو ادھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ میرا مطلب ہے کہ باہر جا کر اس وقت کی خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں میں ویسے بھی باہر نہیں جاؤں گی، کافی تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ اچھا خاصا لمبا سفر نہیں تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کی بہانے بازی پر وہ ہلکا سا مسکرا۔ ہاں میں ویسے بھی باہر نہیں جاؤں گی، کافی تھک گئی ہوں، آرام کروں گی۔ اچھا خاصا لمبا سفر تھا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کی بہانے بازی پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ جب تک مجھے نیند آتی ہے تب تک میرے ساتھ جاگ لو نا پلیز، وہ فرمائشی انداز میں کہتا اس کے بالوں کو بے حد آہستہ سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا، اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کرتے اس کے بھیگے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ دامیار کے لمس میں وہ بری طرح سے دامیار کے لمس میں محبت بڑی شدت تھی، اس کے انداز میں محبت کی سرگوشیاں تھیں۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرنے لگی، لیکن اس کے اس طرح سے پاس آنے پر وہ اس کے بالوں میں اس کے ہاتھوں کی گرفت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں جکڑ چکا تھا، انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھوں سے کالر کو جکڑے ہوئے تھی، آہستہ سے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک ہی وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر اچانک ہی وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ کر اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اب تک وہ اس کی پہلی حرکت سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ گردن پر ہوتے اس کے تشدد پر بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن آج تو اس شخص نے رحم نہ کھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی بے تابیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح سے پیچھے کی جانب قید تھے، وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہ بنا سکی۔ جب وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے پیچھے کو ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری نیند بھاگ گئی یا مزید کوئی محنت کرنی پڑے گی مجھے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تو ایزا کا دل چاہا کہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، اتنا ظالم انسان تھا وہ سوچ کر رہ گئی۔ لگتا ہے تمہاری نیند ابھی تک بھاگی نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے اس کے سینے میں اپنا سر رکھ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ تم ایک بار مجھ پر اعتبار کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں کبھی تمہیں خود سے مایوس نہیں کروں گا، ہاں مگر بے حال ضرور کر دیں گے۔ وہ اس کے مضبوط شکنجے میں قید بے حال ہوتے ہوئے بولی، جبکہ وہ کہکا لگاتے اسے مزید خود میں قید کرتا اس کے لبوں پر جان لیوا بوسہ دیتا پیچھے کو ہٹا تھا۔ ہاں یہ تو میرا حق ہے اور حق سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے بولا تھا تو ایزا نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اعتبار کرو گی مجھ پر؟ اسے پھر سے اپنے کان میں سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ سوچوں گی، وہ جواب دیتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ابھی نہیں سوچ سکتی؟
اس نے سوال کیا تھا۔ اکیلے میں سوچوں گی، ایسا کرے مجھے 2-3 گھنٹے۔ اب تم گھر جا کر سوچنا، جب میں آفس چلا جاؤں گا تب تم 2-3 کیا پورے 8 گھنٹے سوچنا۔ اس وقت تو میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ اس کی بےتابیوں پر جہاں ایزا کو ہنسی آ رہی تھی وہیں حیرت بھی ہوتی تھی۔ کوئی کسی کا اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا تھا کیا؟ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ سارا کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو بارق جاگ رہا تھا اور اس کی انگلیاں تیز تیز لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ اتنی رات تک بھی وہ جاگ رہا تھا، مطلب اس کا انتظار کر رہا تھا، یعنی کہ یہ صحیح وقت تھا نخرے دکھانے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر آتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور ہمیشہ کی طرح کھلے بال پیچھے پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کی مساج کر رہی تھی۔ یہ اس کے روز کے کام تھا۔ اپنی خوبصورتی نکھارنے کا شوق نہ سہی، لیکن اپنے شوہر کی توجہ پوری طرح صرف اپنی طرف رکھنے کا شوق تھا۔ بارق نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک دفعہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکی تھی۔ اپنے حسین روپ سے پوری طرح سے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ پر آئی تو لیپ ٹاپ آف کرتا وہ ایک طرف رکھ چکا تھا۔ سہرش لائٹ آف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک ہی اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہٹیں، دور ہوں۔ مجھے پھر سے کہیں گے کہ مجھے ہر وقت رومانس سوچتا ہے۔ کوئی رومانس نہیں سوج رہا ہے مجھے۔ ہاتھ ہٹائیں پیچھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے خود پر کمل لینے لگی تھی کہ وہ کمل ایک جھٹکے میں پیچھے پھینکتا اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دن میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وٹامن ہسبینڈ کے پیار کی کمی ہو گئی ہے۔ سوچ رہا ہوں وٹامن ہسبینڈ کے پیار کی کمی کو پورا کر دوں، یہ نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اپنی ناک اس کی گردن سے مس کر رہا تھا۔ سہرش کو گدگدی سی ہونے لگی تھی اس کی بے باک حرکتوں سے۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وٹامن ہسبینڈ کے پیار کی کمی کے ساتھ ہی کوئی مجھے یہ الزام نہ لگائے کہ مجھے رومانس سوچتا ہے۔ وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی تو اسے بڑے دلبرانہ انداز میں اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ بارق، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی خمار آلود نگاہیں اور بہکا بہکا انداز اسے آہستہ آہستہ اس میں گم کرتا جا رہا تھا۔ جب سہرش نے سوال کیا، کیونکہ وہ تمہاری غلطی تھی اور میں تمہاری غلطی معاف نہیں کرنے والا، وہ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے صاف الفاظ میں بولا تھا۔ ہاں، پیار کرتے ہوئے آپ کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے قید ہوتے ہوئے خفگی سے بولی۔ یہ میرا حق ہے اور تم پر فرض ہے۔ ایک ہی بات کو روز روز دہرانا مجھے پسند نہیں، اور میری ناراضگی ختم کرنے کے لیے تم نے ایسا کچھ خاص کیا نہیں، اس لیے مجھ سے یہ سوال کرنے کا تم کوئی حق نہیں رکھتی۔ اب کی دفعہ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس میں گم ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی، بس اس کی باہوں میں بری طرح سے قید۔ وہ
خود پر بکھرتے اس کے بے باک لمس اور بے باکیاں محسوس کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں۔ کوئی انتہائی کنجوس لوگ ہو آپ۔ کل میں نے آپ کو ایک بھی نہیں بلکہ دو قسطیں دی ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو خوش کیا، آپ لوگوں نے مجھے خوش نہیں کیا۔ کتنی غلط بات ہے۔ میں نے آئندہ نا آپ کو کوئی سرپرائز ایپیسوڈ نہیں دینا۔ سرپرائز کے معاملے میں تو میری کٹی سمجھو۔ کل ہو سکتا ہے میں سرپرائز ایپیسوڈ دوں، کیونکہ میں سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں دیتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کل آپ کو ایک اور سنڈے سرپرائز ایپیسوڈ مل جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو میری دوست کے چینل کو کرنا ہوگا سبسکرائب۔ 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے تبھی آئے گی کل ایپیسوڈ۔ میں ملوں گی آپ کو کل، تب تک کے لیے اپنے کو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔